السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یقیناً اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ درس موجود ہے۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ محرم الحرام گزر چکا ہے اور اپنے حساب سے لوگوں نے محرم الحرام میں عبادتیں کی، روزے رکھے اور جتنی بھی ان سے عبادت ہو سکی ان لوگوں نے کی۔ لیکن دیکھیے، یہ آتے ہیں عبادت کے مہینے اور گزر جاتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے عبرت کا نشان بن جاتی ہیں۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ کسی جگہ سے مجھے کسی بھائی نے ویڈیو بھیجایا، اور ویڈیو یوں ہے کہ کچھ جاہل لوگ، جیسا کہ حضور مدنی میاں صاحب قبلہ نے فرمایا تھا کہ اب تعزیہ علماء سے نکل کر کے جاہلوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور جاہل ہی اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے حساب سے اس کی تصاویر بناتے ہیں، جیسا دل چاہتا ہے اس میں پریاں بنا دیتے ہیں، اس میں مور بنا دیتے ہیں، اس میں گھوڑے بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جہالت کو بالکل جہالت کی حدوں کو پار کر رکھا ہے۔ اس لیے میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، مروجہ تعزیہ داری جاہلوں کی بیماری، اب یہ جاہلوں کی بیماری بن چکی ہے۔ تو لہٰذا ہوا یہ کہ ایک جگہ پر بہت سارے جاہل لوگ، ان کی شکلیں دیکھ کر کے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یار یہ لوگ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ جا رہے ہیں اور تعزیہ ان کے ساتھ میں ہے۔ اتنے میں فوراً سامنے سے ایک سید صاحب آتے ہیں اور سید صاحب آ کر کہتے ہیں ان سے کہ آپ لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں، کہ آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں جو آپ یہ کر رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، اگر تعزیہ نکلنا واقعی اگر جائز ہوتا، تعزیہ نکالنا اگر جائز ہوتا تو تعزیے سب سے پہلے مدرسوں سے نکلتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے ربیع الاول کا جلوس نکلتا تو مدرسوں سے نکلتا ہے، اور پورے جتنے بھی مدارس ہوتے ہیں سب لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ صرف دیوبندی وہابی نجدیوں کے علاوہ کوئی شخص بھی کیا کرتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ لیکن تعزیہ مدرسوں سے کیوں نہیں نکلتے جانتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ تعزیہ داری یہ جاہلوں کی بیماری بن چکی ہے۔ اس میں اتنی خرافات ہوتی ہے کہ مدرسے والے کبھی بھی اس کو یعنی سپورٹ کر ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے بس اتنا ہی سوال کیا کہ آپ کے پاس کوئی اگر ریفرنس ہیں تو آپ ہمیں دیجئے، اور اگر ریفرنس نہیں ہے تو پھر انہوں نے کہا میں آل رسول ہوں، سید خاندان سے ہوں، تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے، تمہارے بھائی کا انتقال ہو جائے تو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ فاتح خوانی کرتے ہو، قرآن خوانی کرتے ہو، زیارت یا ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہو۔ لیکن آج اہل بیت اطہار کے فرزند جو کہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے، روزہ رکھتے، اچھے اچھے کام کرتے، نیک کام کرتے، نوافل پڑھتے۔ لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا، ڈھول بجانا شروع کر دیا اور آپ نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا یہ اپنے باپ کے مرنے پر تم کر سکتے ہو؟ لیکن یقیناً وہ نہیں کر سکتے۔ وہ منڈی ہلا کر کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ایسا۔ مطلب اپنے باپ کے مرنے پر تم ڈھول نہیں بجا سکتے اور اس طریقے سے آپ گلی گلی میں تعزیہ نہیں گھما سکتے، تو پھر آپ کس منہ سے، ذرا مجھے بتائیں، کس منہ سے آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگوں کو ان کے نام سے تعزیہ بنا کر کے اور ان کے نام کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ واقعی یہ دوگلی پالیسی بند ہونی چاہیے اور ایسی جہالت کو بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے۔ سید صاحب نے کہا یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، اس لیے میں اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے گھر والوں، ہمارے خاندان والوں کے ساتھ میں اس طریقے کا مذاق اڑائیں، اہل بیت اطہار کا مذاق اڑائیں۔ آپ اور خاص کر کے میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ میرے خاندان کا بات ہے، اور جو آپ یہ لے کے گھوم رہی ہے میرے خاندان کی چیز ہے، اور یہ میں اجازت پہلی بات تو دیتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میری خاندان کی چیز ہے، آپ ناجائز پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں یہ چیز حرام ہے، اور اگر آپ لوگ کے پاس کوئی دلیل ہو کہ یہ جائز ہے تو آپ بالکل پہلے دکھا دیں، اس کے بعد آپ بالکل جا سکتے، جہاں جانا ہے آپ کو وہاں جا سکتے۔ مہربانی یہی ہوگی کہ مہربانی کر کے آئندہ سال کے لیے ہاتھ جوڑ کے میں بنتی کرتا ہوں کہ میری خاندان کے اوپر آپ لوگ جو ہے یہ مذاق مت اڑاؤ، اور اگر مذاق اڑانا ہے تو میں آپ لوگ سے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال بس کرتا ہوں کہ یہ پورے مجمع میں اگر کسی کا باپ مر جائے اور اگر وہ یہ ڈھول تاشے کے ساتھ اگر نکال لیتا اپنے باپ کی یا بیٹے کی یا ماں کی کسی کی ارتی، تو میں اس کی زندگی بھر غلامی کروں گا۔ کیا آپ لوگ وہ کر سکتے ہو؟